بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم گرل اردو کے پیارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج کی یہ ویڈیو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اس لحاظ سے یہ ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب ہمارے لیے بہت ہی خاص معنی رکھتی ہے، اور یقین جانیے کہ ہر ایک مسلمان اگر اس طب پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ ہمیشہ صحت مند اور تر و تازہ رہے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے خلق نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحر کو بیدار ہو جاؤ تاکہ آسمانوں کی برکت پا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اجتناب کرو۔ پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم سے ہرگز نہ پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مٹی کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تر و تازگی عطا کرتی ہے اور حافظے کو قوی کرتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کو چھری سے مت کاٹو، جس طرح اللہ نے اسے محترم قرار دیا ہے تم بھی اسی طرح اس کا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر نقرس اور بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کشمش صفرا کو ابھرنے سے روکتی ہے اور بلغم کو کم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا لیمو دل و دماغ کو قوت دیتا ہے۔ خربوزہ مثانے کو صاف کرتا ہے، معدے کو ہلکا کرتا ہے اور جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھل کو چھری سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتر ہے۔ خربوزہ جنت کا پھل ہے، لہٰذا اس کے کھانے سے غفلت نہ کرو۔ نئے پھلوں میں بہت فوائد ہوتے ہیں، نئے پھل کھانے سے جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کھجور اور انار کو آدم کی طینت سے پیدا کیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو زیادہ کھانے اور پینے کی عادت ہوتی ہے وہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام طب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اگر ہم میں سے ہر ایک مسلمان ان تمام چیزوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لے تو یقیناً بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ خاص طور پر آج کل کے اس دور میں جہاں پر جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ یا پھر تمام سبزیاں اور پھل جو کہ ہمیں قدرتی طور پر میسر نہیں ہے، ایسے حالات میں اگر ہمیں قدرتی پھل سبزیاں میسر ہو جائیں اور باقی تمام قسم کے کھانوں کو ہم چھوڑ دیں تو یقیناً ہم ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔